صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا میدان میں جاؤ ٹینشن نہیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارا آج یہاں اکٹھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ موحدین پورے پاکستان میں اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ وابستہ جہاں جہاں بستے ہیں وہ ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ. ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. سبحان اللہ. میں نے اور آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے توحید و سنت کے احیاء کے لیے کتاب و سنت سے اپنا رابطہ بحال رکھنا ہے. ہم نے توحید و سنت کی احیاء کے لیے صحابہ کی محبت سے اپنا رابطہ بحال رکھنا ہے. ہم نے توحید و سنت کی احیاء کے لیے سلف صالحین کے احترام کا سلسلہ اس سے اپنا رابطہ استوار رکھنا ہے. ہم نے توحید و سنت کی احیاء کے لیے تدین اور اعتدال کے ساتھ توازن نہ کھوتے ہوئے انتہا پسندی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور مداہنت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور امتن وسطن کا صحیح مصداق بن کر توحید و سنت کی احیاء کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. اس راہ کے راہی ہمیشہ کٹھن رستہ چنتے ہیں. توحید و سنت کی احیاء کا رستہ پھولوں کی سیج نہیں ہوا کرتا. اس پر اپنوں بیگانوں کے تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس راہ کے راہیوں کو کئی مرتبہ تنہائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس راہ کے راہیوں کو مشکل ترین دعوتی دور سے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. اپنی پوری توجہ اور اپنی پوری طلب اپنے رب کے حضور لگانا ہوتی ہے. میں نے اور آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کراچی میں ہوں، ہم بلوچستان میں ہوں، ہم پنجاب میں ہوں، ہم خیبر پختونخوا کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہوں، ہم پورے ملک میں جہاں بھی مشائخ اشاعت التوحید و سنہ کے متوسلین موجود ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز ایک بن کر توحید و سنت کا علم بلند کریں گے انشاءاللہ. تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے. اور انشاءاللہ ہم نے باہمی عزت دینے کے کلچر کو پروان چڑھانا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے ایفائے عہد کے رواج کو اور پختہ کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نے اپنے محقق مزاج علماء کی منت کرنی ہے
کہ آپ اپنی تحقیقی نظر کو توحید و سنت کے مشائخ کی تحقیق کے تابع بنا کر توحید و سنت کی محنت میں ہمارے ساتھ چلیں، اور انشاءاللہ ہم نے مدرسین جماعت کو منت کرنی ہے کہ وہ اپنے تدریسی فرائض انجام دیتے ہوئے اشاعت التوحید کا جھنڈا نمایاں رکھیں۔ ہم نے مبلغین اشاعت التوحید و سنت سے منت اور سماجت کرتے رہنا ہے کہ وہ اپنی تبلیغی خوبیوں کو توحید و سنت کے احیاء کے لیے قائم جمعیت اشاعت التوحید و سنت کی تعمیر و ترقی کے لیے وقف کر دیں۔ ہم نے اپنے ہر سطح کے رفقا کی منت و سماجت کر کے باہم مودت اور پیار کا ماحول قائم رکھنا ہے انشاءاللہ، لیکن احیاء توحید و سنت کے عظیم الشان منصب کے حصول کے لیے اور منزل کی حصول کے لیے ہمیں اپنے توازن فکری کو برقرار رکھتے ہوئے اگر بہت قیمتی رشتوں سے ناتا توڑنا پڑ گیا تو آج مل کر عہد کیجئے ہم ذاتی صلاحیتوں کے بلبوتے پر جماعت کو نقصان پہنچانے والوں سے اور اپنی ذاتی صلاحیتوں کے بلبوتے پر جماعت سے جدا راہ لینے والوں سے عہد کیجئے کہ ہم اپنا ناتا توڑیں گے اور انشاءاللہ جماعت کے ساتھ اپنا ناتا قائم رکھیں گے، اور ہمیں نہیں امید کہ ہمارا کوئی بھی رفیق جماعت اپنی صلاحیتوں کو اہمیت دے اور جماعت کو اہمیت نہ دے۔ قافلہ توحید و سنت جس کا نام قافلہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، قافلہ اشاعت التوحید و سنت جس کی شناخت حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمات قرآنیہ سے جانی جاتی ہے۔ قافلہ اشاعت التوحید و سنت، قافلہ توحید و سنت اشاعت التوحید و سنت، یہ وہ قافلہ ہے جس کی شناخت حضرت پیر طریقت خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے متوسلین کی شکل میں اس خطے میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ قافلہ اشاعت التوحید و سنت، یہ جمعیت اشاعت التوحید و سنت، یہ وہ قافلہ ہے جس کی شناخت حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے شاگردوں کی نسبت سے پہچانی جاتی ہے۔ اور قافلہ اشاعت التوحید و سنت وہ ہے جس کے ماتھے کا جومر سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے، اور قافلہ توحید و سنت اشاعت التوحید و سنت وہ ہے جس کے سینے پر لگا ہوا تمغہ قاضی نور محمد عارف باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے۔ قافلہ توحید و سنت کی شناخت حضرت نیلوی کی علمی محنت ہے۔ قافلہ توحید و سنت کی شناخت حضرت مولانا محمد حسین نیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو قلم و کرتاس سے خدمت توحید و سنت کرتے چلے گئے، یہ قافلہ توحید و سنت ان کی محنت کا نام ہے۔ اور قافلہ توحید و سنت جمعیت اشاعت التوحید و سنت شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور اس قافلے میں میں آپ کو کیا بتاؤں کتنے نایاب قسم کے مشائخ ہوا کرتے تھے، اور آج اللہ کے فضل و رحمت سے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اسی بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ ان مشائخ کے متوسلین اور ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ ہم نے آج مل کر عہد کرنا ہے کہ ہم نے جمعیت اشاعت التوحید و سنت کو متحد کر کے انشاءاللہ توازن قائم کر کے توحید و سنت کے عالم کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ۔ اکابرین اشاعت التوحید و سنت، قائدنا جید سید سید، قائدنا جید سید سید، قائدنا جید
सैयद हमें पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए मेहनत करना हमारे आबा व मशाइख का वर्सा है। इंशाअल्लाह हम अपनी दीनी मेहनत में पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। फिरका परस्ती के रास्ते में हम पहले भी रुकावट थे और आज भी रुकावट हैं और आइंदा भी रुकावट बने रहेंगे, इसलिए कि हमारा मौक़िफ़ ये है तौहीद की आवाज़ से फिरके मिटते हैं और तौहीद की खालिस आवाज़ से उम्मत मुत्तहिद होती है। शहीदी नारा बरमला, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारा बरमला, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुश्किल कुशा, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फौज, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शिरक और उससे मुंसलिक तमाम रास्ते हम उन्हें काटते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम बता देना चाहते हैं कि हम मिन दूनिल्लाह की पुकारे करने वालों की नींदें हराम करते रहेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि हम मसले इलाह और उसकी अहमियत को उजागर करते रहेंगे। बता देना चाहते हैं कि हम नफिये सिमाए मौता के आलम को मसले इलाह की सबसे अहम तरीन जरूरत समझकर बयान करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नहीं सुनते मुर्दे, नहीं सुनते, नहीं सुनते। और अपने जमाती तशख्खुस को बहाल रखते हुए मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा, तमाम देवबंदी फिक्री तंजीमों के साथ हम खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश जरूर पालेंगे, इस उम्मीद पर कि हम अपनी शनाख्त पर कायम रहेंगे और अपनी शनाख्त कायम करते हुए हम इज्जत देवबंदियत के लिए जो कि कुरान और सुन्नत के खुद्दाम का काफिला है, हम इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मैं आखिर में पंजाब कॉलोनी के रुफ़क़ा हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब मुद्दज़िल्लुल आली और उनके बेटे हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब, ज़हीर अहमद साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा का, और फिर अज़ीज़ी बरादरान हज़रत मौलाना क़ारी अबू बकर साहब अज़ीज़ी, हज़रत मौलाना उमर फ़ारूक साहब अज़ीज़ी, हज़रत मौलाना उस्मान साहब और हज़रत मौलाना सुल्तानुल आरिफ़ीन साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहिब और दीगर जितने उलमा, मुझे ज़िया कॉलोनी वाले जितने हज़रात तशरीफ लाए, मंजूर कॉलोनी, और हमारे मैं आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने किए गए बयान के मुताबिक मैं भी और आप भी इंशाअल्लाह अमल करके आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह मौसम बहार को यकीनी बनाने की मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक इजहार मोहब्बत के लिए आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए मेरी इस बात से कि बार बार मैं सुन रहा था कि शिफाउल्लाह पंजाब की इशाअत तौहीद के अमीर बन गए हैं, इसीलिए मैं पंजाब की इशाअत तौहीद का अमीर बनने के बाद पहले पंजाब कॉलोनी वालों की दावत पर आया। तो इसीलिए शेखुल कुरान यूनिट के जियाले जो पंजाबी खमीर रखते हैं, और मैं समझता हूँ हमें लिसानियत से गुरेज करने की ज़रूरत होगी, लेकिन इस पंजाबी खमीर से वो फूटने वाली मोहब्बत का मैं हकदार ठहराया जाता हूँ इनकी तरफ से। ज़िया कॉलोनी से अहबाब तशरीफ़ लाए और मैं आपको बताऊँ जो सच्ची बात है, मैं यहाँ बिल्कुल सिद्क़े दिल से बात कहूँगा। सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मेरे वालिद गिरामी महबूबी हज़रत शाह जी मुद्दज़िल्लुल आली, मैंने महसूस किया है कि कराची में आप पंजाब के लोग तो हमसे प्यार करते ही हैं, लेकिन दयानतदारी की बात है कराची में बसने वाले पश्तून आपसे ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। कराची में बसने वाले बलोची मुवाहिदीन
وہ بھی بڑھ چڑھ کر ہم سے محبت کرتے ہیں بالکل۔ اور سندھی مواحدین بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، اور آپ مل کر کہیں کہ پنجاب کے ہم کارکنان بھی پختونخوا کے مواحدوں سے بڑھ چڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ بے شک میں کراچی کے تمام مواحدین کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ کل پروگرام ہے جو مرکزی، کل جس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ یہاں لائے ہیں، وہ پنجاب کالونی میں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، ان کے ہاں تمام مواحدین کراچی کو اس مرکز کا پتہ ہے، تو انشاءاللہ کل جوک در جوک آئیے، اور پھر انشاءاللہ باقی باتیں کل وہاں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔